کی بڑی مشہور کتاب ہے. صحیح. اچھا جو حمزہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 800 سال سے یہ اوپریسڈ رہے ہیں, کسی کے انڈر رہے ہیں, تو اب اگر ہم اس مسئلے کو 1947 کے بعد کہ جو مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد 48 کی وار ہوتی ہے جس میں پاکستان کے سب سے پہلے نشان حیدر جن کو دیا گیا, پہلے تو وہ ہلال کشمیر تھا اور اس کے بعد پھر اس کو حکومت پاکستان نے نشان حیدر سیف علی جنجوعہ کے نام سے, بالکل, تو یہ 1995 میں غالباً ان کو نشان حیدر دیا گیا. اور اچھا اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو 48 کی جو وار تھی جس میں سب سے ایکچولی سب سے بڑی اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کوس پہ جب ایک لڑائی ہوئی تو وہ یہی ہوئی ہے. باقی تو ایسوسیٹڈ پاکستان کی جانب سے اگر کوئی کام, بالکل مطلب باقی تو ایسوسیٹڈ وارز تھی 65 کے ساتھ, باقی ملک میں بھی چل رہی ہے تو کشمیر بھی اس میں آ گیا اسی طرح. تو جو مین 48 کی جو وار تھی وہ کیا معاملہ تھا, اور اس کی طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو قبائلی علاقہ جات کے لوگ تھے انہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا, پاک فوج بھی ساتھ میں شامل تھی. اصل میں دیکھیں ہم نے واپس مطلب ہم وہی آ گئے نا 47-48 پر آ گئے. ہم نے جو 48-47 سے پہلے کتاب, مطلب یہ سوال بنتا ہے کہ جو لوگ 800 سال سے غلامی میں رہ رہے ہوں ان کو ایسی آخر کیا سوچی کہ انہوں نے کہا ہمیں آزادی چاہیے, مطلب یہ ایک سوال ہے. تو اس کے اندر یہ سوال میں نے ایک کشمیری صاحب سے پوچھا اور وہ ایک ریپیوٹیڈ آدمی ہے مگر وہ مجبوری ہے کہ ان کا ہم نام یہاں پہ لے نہیں سکتے پوڈ کاسٹ پہ, وہ ان کا موقف یہاں پہ جو تھا وہ, تو انہوں نے بتایا یہ کہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ جو 1930s میں اصل میں ڈوگراؤں کی طرف سے تھوڑا مسلمانوں کے اوپر زیادہ ظلم و ستم ہو گیا تھا. سکھوں نے بھی کیا تھا, انگریزوں کے زمانے میں اس طریقے سے نہیں تھا مگر تھوڑا سا زیادہ بڑھ گیا تھا, مساجد کی بھیڑمتی اور اس طرح کی چیزیں. تو اس کی وجہ سے ایک سینٹیمنٹ تھا لوگوں کے اندر کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے. شیخ عبداللہ تھے, یہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اور انہوں نے جو ہے وہ 1933 کے اندر ایک موومنٹ کا آغاز کیا اور وہ موومنٹ پر 1938 کے اندر تھوڑی میچیور ہوئی. مسلم کانگریس کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی اس وقت جو بعد میں نیشنل کانگریس میں کنورٹ ہو گئی. تو یہ وہ لیڈر تھے جن کو اس وقت شیر کشمیر کا لقب دیا گیا اور انہوں نے کافی حد تک کشمیریوں کے اندر جو ایک آزادی کی تمنا دی, مطلب کہ اگر آپ کہیں کہ نہرو یا گاندھی انڈیا کے لیے, جناح پاکستان کے لیے, تو وہی حیثیت کشمیر کے لیے شیخ عبداللہ کی تھی. انہوں نے اس قوم کے اندر ایک جینے کی نئی امنگ پیدا کی اور ساری چیز کی. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بعد میں جا کے جب 47-48 کی ساری جنگ ہوئی اور اس میں مہاراجا نے, مطلب آپ یہ سمجھیں کہ جو انڈیا اپنی فورسز نہیں بھیج رہا تھا, ادھر سے جو قبائلی تھے وہ تھے, کیونکہ پاکستان آرمی نے بھی اس طرح سے ایڈوانس نہیں کیا تھا, وہ صرف بارڈر ایریاز میں جو تھا وہاں پہ آ کے رکی رہی تھی. اور وہ قبائل اصل میں جو ایڈوانسنگ فورس تھی جو ایڈوانس کر رہی تھی وہ قبائلی تھے اور ان کے موٹیوز بھی ڈفرینشیٹڈ تھے. کچھ لوگ تو واقعی اپنے جو کشمیری بھائی تھے ان کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے اور کچھ ایسے بھی رہے ہوں گے کہ جو مدد کرنے کے لیے نہیں, سائڈ سپاٹی ہے کوئی بھی دوسرے مقصد کی وجہ سے وہ شامل ہو گئے لشکروں میں. اسی وجہ سے یہ لشکر کوئی منظم لشکر نہیں تھا. اور 1948 کی جنگ میں ایسا تھا کہ جو لشکر تھے وہ سری نگر کے جو ہے وہ پیریفریز میں موجود تھے اور انڈین فوجی جو ہے وہ ایئرپورٹ پر اتر رہی تھی اور آپ ان کو روک نہیں پا رہے تھے اس وقت. اور بارہمولہ وغیرہ یہ کافی ایریاز اس وقت تک آگے تھے. پر اس کے بعد جب واپس ہوئی تو 26 کو جو ہے وہ مہاراجا نے جو ہے وہ جو ڈاکومنٹس آف انیکسیشن تھے اس پہ سائن کیے. 27 کو انڈیا نے فورس اتار دی اور جب اس وقت قائد اعظم نے, جب انڈیا نے فورس اتار دی تو اس وقت قائد اعظم نے کہا کہ بھائی اب آپ ایڈوانس کریں. تو اس وقت یہاں پہ جو جنرل گریسی تھی انہوں نے ریفیوز کر دی آرڈرس کہ بھائی وہ, کیونکہ وہ کہہ رہے کہ جی میں تو وائس رائے سے لیتا ہوں جو کہ وہ ہے آپ کے آرڈرس کے انڈر نہیں چلوں گا, تو میں آپ کے آرڈرس کے انڈر نہیں چلوں گا. تو وہ ایک خیر ایک الگ پورا ایک سینیریو, اور یہ مطلب پاکستان کا پرسپیکٹو ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں. بٹ یہی وہ ٹائم تھا کہ شاید سب سے اچھا وقت یہی تھا کہ جب کشمیر کا ایشو ریزالو ہو سکتا تھا. چیزیں اس وقت پہ جو ہے لوگ گرم تو چوٹ ماری جا سکتے. ہاں مطلب خود انڈیا اس وقت اس معاملے کو جب لے کے UN میں گیا اور اس وقت جو ان کی ریزولوشن تھی 37 وہ پاس ہوئی. وہ پاس ہونے کے بعد پھر مختلف ریزولوشنز آتی رہیں. 47 کے اندر پر پلیبیسائٹ کی باقاعدہ بات کی گئی مگر کچھ ہوا نہیں. اور اس میں مختلف چیزیں ہیں اس کے اندر, مطلب آپ دونوں کو بلیم کر سکتے ہیں, انڈیا پاکستان دونوں کو. یہ طے ہو گیا تھا کہ جی دونوں اپنے ممالک اپنی فورسز نکالیں گے, پہلے پاکستان نکالے گا پھر انڈیا نکالے گا. آپ پاکستان کو شاید الاؤ ہوتا ہے کہ وہ 6000 رکھیں, انڈیا کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ 18,000 فورسز رکھ سکتا ہے. تو
اس کے اندر انڈیا نے کہا نہیں جی ہم 21,000 رکھیں گے، اور پاکستان نے کہا نہیں جی ان کی فورسز کم کر کے آپ جو ہے وہ 12,000 کریں گے. اس طرح کی میں فگر تھوڑی سی ہو سکتا ہے آگے پیچھے کر رہا ہوں، مگر اس طرح کی مطلب چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوا، اور پھر وہ آگے جا کے یہ ہوا کہ آج تک کشمیر کا ایشو ریزالو نہیں ہو پایا. نہرو نے جو وعدے کیے تھے شیخ عبداللہ سے وہ بھی پورے نہیں ہوئے.